شامی باغیوں کا کہنا ہے کہ شام کے بڑے شہر حلب کے زیادہ تر حصے اور کچھ اور قصبوں پر قبضہ کرنے کے بعد اب وہ حما کے دیہی علاقوں میں شامی فوج سے لڑ رہے ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد شامی حکومت اور اس کے حمایت یافتہ روسی افواج کی جانب سے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر فضائی حملے جاری ہیں، جبکہ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے صدر بشار الاسد بھاری ہتھیاروں اور فوجی دستوں کی مدد سے فرنٹ لائنز کو مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ باغی فورسز کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ کچھ خاندانوں کے لیے نئے سرے سے لڑائی کا مطلب ان گھروں کو واپسی ہے جہاں سے وہ بہت پہلے بھاگ گئے تھے۔ ہم مظلوم اور محروم ہیں۔ کوئی سفر کرنا چاہے تو حکومت روک دیتی ہے۔ یہ بہت مشکل صورتحال ہے۔ یہاں حالات بہت مایوس کن ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جائیں، یہاں تک کہ کرائے بھی بہت مہنگے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تنازع کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور خطے میں امدادی کارروائیوں میں خلل پڑا ہے۔ درجنوں عام شہریوں سمیت سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ باغی فورسز نے یہ حملہ ایسے وقت کیا ہے جب شامی حکومت کے اہم اتحادی حزب اللہ اور روس اسرائیل اور یوکرین کے ساتھ جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ باغی جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ وہ برسوں سے حکومت کے کنٹرول سے زمینیں چھیننے کے انتظار میں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی خدا نے ہمیں اس علاقے کو 1-2 دنوں میں لینے کی ہمت دی۔ یہ علاقہ جو کئی سالوں سے حکومت کے زیر کنٹرول ہے، لیکن خدا نے صرف چند دنوں میں حکومت کو ہم سے بدل دیا ہے۔ حلب شہر کے اندر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ آئندہ جو بھی انتظام سنبھالے گا وہ روزمرہ زندگی کو بہتر بنائے گا۔ ہم مظلوم اور محروم ہیں۔ کوئی سفر کرنا چاہے تو حکومت روک دیتی ہے۔ یہ بہت مشکل صورتحال ہے۔ یہاں حالات بہت مایوس کن ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کہاں جائیں، یہاں تک کہ کرائے بھی بہت مہنگے ہیں۔ اس 13 سالہ تنازع میں تازہ ترین پیش رفت نے خطے کے معاملات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور ایک بڑی جنگ کے امکان میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسد حکومت کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے، جبکہ اس وقت حکومت کی تبدیلی کے عمل میں مصروف امریکہ تمام فریقین سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ حلب اور دیگر جگہوں پر عام شہریوں کی زندگیوں اور بنیادی شہری ڈھانچے کی حفاظت کریں۔ ہیدر مرڈوک کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔